اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ معزز سامعین کرام، سورہ فاتحہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں مختلف دروس میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے تفسیر کے اس دوسرے سیشن میں پیش کر دیا ہے۔ کل کے درس میں جو ہم نے آخری بات بتلائی تھی وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں، اور اب نمبر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مصحف کے اندر بھی اور جب قرآن کریم کی تلاوت کی تو اس میں بھی قرآن کریم کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مصحف کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ کوئی آج نیا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے ہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے۔ سامعین کرام، لیکن اب بات یہاں پر یہ رہتی ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ رہ جاتی ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کو بلند آواز سے پڑھیں گے یا دھیرے سے پڑھیں گے۔ سامعین کرام، تو اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک پیش کرتے ہیں، جس کو امام ابو داؤد اپنی سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب من جہر بہا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی سورت کے اینڈ کو اور دوسرے سورت کے آغاز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سمجھتے تھے جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہو جاتی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنی صورتیں ہیں اتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سوائے سورۃ التوبہ کے، کیونکہ سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں کوئی انسٹرکشن نہیں دیا ہے، گویا سورہ انفال اور سورۃ التوبہ کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 مرتبہ آیا ہے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے جس کو امام مسلم اپنی صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کے راوی جو ہیں وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہونے لگی، اونگ جیسے آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے وہ جھکنے لگا اور لگا کہ نیند آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل حشاش بشاش تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور کہا کہ ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جس سے میں بہت خوش ہوں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ کمپلیٹ صورت پڑھی۔ تو سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کے کتاب الصلاۃ کے جس عنوان کے انڈر میں اس حدیث کو پیش کیا ہے اس عنوان کا ترجمہ ہے کہ سورۃ التوبہ کے علاوہ تمام سورتوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لگا ہوا ہے، ایسا کہنے والوں کی دلیل۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم میں جتنی بھی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں کا جز ہے، صرف سورہ فاتحہ نہیں، بلکہ سورہ فاتحہ کے علاوہ جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان تمام صورتوں کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور علماء کرام کا اس بات پر بھی اتفاق ہے، قرآن کریم کے اندر لکھا بھی ہوا ہے کہ سورۃ النمل آیت نمبر 30 انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ جو سورۃ النمل آیت نمبر 30 کے آیت کا ایک مستقل جز بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کا بھی وہی حکم ہے جو سورہ فاتحہ کا حکم ہے، چاہے آپ خاموشی سے پڑھ لیجئے چاہے آپ بلند آواز سے پڑھ لیجئے۔ خاموشی سے کیوں پڑھنا چاہیے، بلند آواز سے کیوں پڑھنا چاہیے؟
تھوڑی ہی دیر میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی وہی حکم ہے کہ اس کو بھی پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے ولا الضالین تک پڑھیے۔ دوسری بات، قرآن کریم کی تصریح کے مطابق قرآن کریم کی اس سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الحجر آیت نمبر 87 میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دی ہیں جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور قرآن عظیم بھی دیا ہے۔ تو 7 آیات کو جب آپ سورہ فاتحہ کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ بسم اللہ کو نہیں ملاتے ہیں تو 7 آیات نہیں پڑتی ہے، 7 آیت کمپلیٹ نہیں ہوتی، آپ بسم اللہ کو ملانا ہی پڑے گا آپ کو۔ آپ دیکھیں گے یہاں پر دیکھیے، اور اس کے علاوہ جو مجمع الملک فہد سے جو قرآن کریم جو نسخہ چھپ کر کے آتی ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہندوستانی نسخے کے اندر صراط الذین انعمت علیہم کے اوپر 5 بنا دیا گیا ہے، اور 5 کے نیچے آیت نمبر 6 لکھا گیا ہے، اور اس میں بھی لطف کی بات یہ ہے کہ 5 کے اوپر لا بھی لکھا گیا ہے، لا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے، سورہ فاتحہ کا جز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، نہیں ہے، جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کا جز بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی ہیں اور کوفی لوگ بھی ہیں، اور ان لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ کیا ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم کے اوپر 5 بنا کر کے، آیت نہیں بنایا ہے، 5 بنا کر کے 6 لکھ دیا ہے، اور اس کے اوپر لا بھی ہے، لیکن یہ متفق علیہ نہیں ہے، صرف ان کے نزدیک ہے، اور لا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ آیت نہیں ہے، بلکہ آیت کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 آیت، الحمدللہ رب العالمین 2 آیت، الرحمن الرحیم 3 آیت، مالک یوم الدین 4 آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ 5ویں آیت، اہدنا الصراط المستقیم یہ 6ٹھی آیت، اور اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک مکمل آیت ہے، یہ پوری 7 آیت ہے۔ تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ سورہ فاتحہ کا ایک مستقل جز ہے، اس کو سورہ فاتحہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کو نماز میں پڑھنا سورہ فاتحہ کے ساتھ بالکل ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہم بلند آواز سے پڑھیں گے یا خاموشی سے پڑھیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، تو اس سوال کا جواب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں مل جاتا ہے۔ یاد رکھیے اس سلسلے میں بہت ہی فہم و فراست کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سلسلے میں دونوں طرح کی حدیثیں ہیں، ایک حدیث نہیں ہے، ایسا نہیں کہ صرف ایسی حدیث ہے جس میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا ہے، حالانکہ اب تک جو بات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھیں گے، لیکن حدیثیں مختلف ہیں، اور ان تمام مختلف احادیثوں میں سب سے جو مشہور و معروف حدیث ہے وہ صحیح البخاری کتاب الاذان اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ان تمام لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین سے ہی آغاز کیا ہے، یعنی زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، ان تمام کے پیچھے میں نے نماز پڑھی۔ اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر آگے اسی روایت کے اندر ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھی، ابو بکر عمر اور عثمان کے پیچھے بھی نماز پڑھی۔ ان لوگوں نے نماز کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا، اور نہ تو شروع میں بسم اللہ پڑھا اور نہ ہی سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھا۔ تو جن لوگوں کا یہ کہنا ہے، جیسا کہ بہت سارے اہل علم کا یہ کہنا ہے اور اس کو راجح مانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ کو خاموشی سے پڑھیں گے اور دوسری سورت بھی شروع کریں گے تو اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خاموشی سے پڑھیں گے، ان کی یہی دلیل ہے۔ کیسی دلیل ہے؟ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کا آغاز کیا تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھی، اور جب سورہ فاتحہ کو ختم کیا اور ثانی سورہ کا جب آغاز کیا تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے نہیں پڑھی۔ سامعین کرام، یہ حدیث ہے بالکل واضح، اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے پکچر تھوڑی کلیئر ہو گئی۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک اور روایت پیش کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے جس کو امام نسائی رحمہ اللہ اپنی سنن النسائی کتاب الافتتاح کے اندر روایت کرتے ہیں کہ نعیم المجمر
یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. یہ نعیم المجمر وہی ہے جو مسجد نبوی کو دھونی دیا کرتے تھے، خوشبو سے معطر کیا کرتے تھے مسجد نبوی کو. تو یہی نعیم المجمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. آپ نے نماز شروع کیا تو سب سے پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد ام القرآن پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اور جب ولضالین پڑھ آئے تو بلند آواز سے آمین کہا، اور پیچھے بھی لوگوں نے آمین کہا. اور اس کے بعد جب بھی وہ سجدے کے لیے جاتے یا جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، بیٹھ کر کے اٹھتے تو جو اللہ اکبر کہتے. اور پھر جب نماز کو کمپلیٹ کر دیا تو کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری جو نماز ہے تم تمام کے نمازوں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بالکل مشابہ ہے، بالکل ملتی جلتی نماز ہے. تو دیکھیے یہاں پر دونوں روایتیں ہیں اور دونوں بالکل صحیح ہے. ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھنے کے بعد اہل علم نے اور خاص طور سے امام امیر صنعانی نے سبل السلام کے اندر لکھا ہے، اور اہل علم کی ایک بڑی تعداد نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے. اب آدمی کو اختیار ہے، چاہے تو بلند آواز سے پڑھ لے چاہے تو خاموشی سے پڑھ لے. آدمی کو اختیار ہے، وہ چاہے تو بلند آواز سے پڑھ لے اور چاہے تو خاموشی سے پڑھ لے، کیونکہ دونوں طرح کی روایتیں آتی ہیں. بلند آواز سے پڑھنے کی بھی روایت آتی ہے اور خاموشی سے پڑھنے کی بھی روایت آتی ہے. معزز سامعین کرام، ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ الفاتحہ کا ایک مستقل آیت ہے. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس صورت میں سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مستقل آیت بھی نہیں سمجھتے ہیں اور اس کو زور سے پڑھنا بھی نہیں مانتے ہیں. حالانکہ ان کی بات دلیلوں کی روشنی میں صحیح نہیں ہے. دلیلوں کی روشنی میں صحیح یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو 7 آیات ہے اس میں پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے. اگر کوئی امام بلند آواز سے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں ان کا بھی عمل بالکل حدیث کے اوپر ہے. اگر کوئی امام الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں تو ان کا عمل بھی بالکل حدیث کے مطابق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے نماز پڑھائی ہے. سامعین کرام، بسم اللہ کے تعلق سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.